السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ نشست کے آغاز میں کل کے جو سوالات تھے، سب سے پہلے اس طرف ہم آئیں گے تاکہ وہ کلیئر ہوں، پھر آگے ہم چلیں انشاءاللہ۔ تو ایک سوال کسی نے کیا تھا، وہ جو ہم نے یہ بات پڑھی کہ ولیوں کو کہا گیا فلا تعضلوہن، اپنے مائک میوٹ کر دیا کریں، جب بولنا ہو اس وقت آن کیا کریں۔ جی، فلا تعضلوہن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس میں طیبہ بھی اور باکرہ بھی شامل ہے۔ اس کی صورت کا میں نے اظہار کیا تھا۔ وہاں کسی نے سوال یہ کیا کہ اگر باکرہ جو خاتون ہے اس کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح سے نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے ہی وہ خامند فوت ہو جاتا ہے، یا یہ خلع لے لیتی ہے، یا کوئی بھی صورت، یعنی ان کے ہاں جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم نہ ہوا، تو کیا ایسی عورت کو بھی باکرہ ہی کہیں گے؟ تو اس کے متعلق یہ اس وقت آپ کے سامنے علامہ شیخ الاسلام امام ابن باز رحمہ اللہ، یہ ان کی ویب سائٹ ہے، جو سعودیہ کے مفتی تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ تو یہی سوال ان سے کیا گیا، تو جواباً انہوں نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ باکرہ ہی تصور ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ یعنی خاتون جب تک اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا جائے تب تک وہ باکرہ ہی رہتی ہے۔ باکرہ یہ بکارت سے ہے، اس کو سب آپ سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ قابل وضاحت ہے، جس پر بڑے مسائل بھی بسا اوقات بنتے ہیں۔ نکاح کے بعد بسا اوقات جو ممکنہ بیوی ہوتی ہے، وہ اس کے ہاں جو پردہ ہوتا ہے بکارت کا، آپ اس کو سمجھتے ہیں، بسا اوقات وہ نہیں ہوتا۔ تو لوگ اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ ہو نہ ہو اس کے پہلے ناجائز تعلقات رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں شیخ ابن باز اور دیگر اہل علم کی آراء میں نے اس حوالے سے بھی پڑھی ہیں، اور اس حوالے سے بات یہ ہے کہ بسا اوقات عمومی طور پر تو وہ پردہ بکارت ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات بہت زیادہ تیز بھاگنے کی وجہ سے یا کسی خاص مرض کی وجہ سے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے ازدواجی تعلق سے پہلے پہلے ہی۔ بہرحال بکارت اس وقت تک ہے، باکرہ اس وقت تک باکرہ ہے، عورت اس وقت تک باکرہ ہے جب تک اس کے ساتھ خاص تعلق قائم نہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ مرد آدمی کا یعنی جو نطفہ ہے وہ کسی اجنبی عورت کے رحم میں رکھوا کر بچے کا حصول، جس طرح کہ دیگر ممالک میں یہ صورت عام ہے، برطانوی ممالک وغیرہ میں اور پھر انڈیا میں بھی، اور آہستہ آہستہ پاکستانی بھی اس بارے غور خوض کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق میں نے بعض کبار اہل علم سے بھی یہ فتویٰ لیا ہے، تو کسی ایک نے بھی جواز کا فتویٰ نہیں دیا، سبھی اس بات پر متفق ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ کسی اور کی کھیتی کو پانی پلانا ہے، کسی غیر کی کھیتی کو پانی پلانے کے مترادف ہے۔ پھر یہ جو بچہ ہوگا وہ ظاہر ہے حرام کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہے، اور بچہ جو ہے نا الولد للفراش، وہ بستر والی کے لیے ہوتا ہے، بستر والے کے لیے، تو وہ جس خاتون کے ہاں اس کی پرورش ہے وہ اسی کا ہی تصور ہوگا، یہ اس کا باپ نہیں بنے گا، اور نہ ہی آگے نسب چلے گا اور نہ اس کی وراثت ہوگی۔ تو جس طرح ولد الزنا اپنی ماں کا وارث بنتا ہے اور ماں اس کی وارث بنتی ہے، وہ صورتیں بہرحال ادھر ہوں گی۔ تو جس طرح عورت کے لیے منع ہے، اسی طرح مرد کے لیے بھی صورت حرام ہے۔ اس قدر تکلیف ہی کیا ہے کہ آدمی اولاد چاہتا ہے اور اس کی بیوی بیمار ہے تو کوئی اور نکاح کر لے، ضروری ہے کہ وہ اس طرح کا ناجائز حربہ استعمال کرے۔ یہاں سے دو سوالات کلیے ہوئے۔ تیسرا کسی ساتھی کا سوال تھا
مشرک کے حوالے سے کہ مشرک جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے کہ نہیں، اس کے متعلق یہ وضاحت بڑی ضروری ہے، اور شاید کچھ ہمارے یہاں اس سے اختلاف بھی کریں۔ مشرک کی یہاں پہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے بنیادی مشرک، اور ایک ہے ہمارے ہاں جو بریلوی مشرک ہے، بریلوی کو بھی مشرک کہا جاتا ہے۔ اب بنیادی مشرک جو ہے اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہ آپ اگر ہمارے ہاں درس نظامی کا کورس بھی ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ایک کتاب ہے، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، یہ ہمارے ہاں عالیہ اور عالمیہ جو آخری دو ہمارے مرحلے ہیں درس نظامی کے، یہ انتہائی مشکل کتاب ہے، اور اس میں اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ آئے گی کتاب النکاح میں، ولایت کی شرائط وغیرہ کیا ہے، اس پہ یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بدایت المجتہد میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ علی کل حال بنیادی مشرک جو ہے وہ تو ولی نہیں بن سکتا، لیکن جو بریلوی ہے، ظاہر ہے یہ بنیادی مشرک اور بریلوی مشرک جو قبر پرست ہے، ان دونوں میں فرق ضرور کیا جائے گا۔ بعض ہمارے احباب اس حوالے سے بہت زیادہ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کی گنجائش نہیں ہے، آخر یہ کلمہ گو ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے دل میں حقیقی محبت ہی ہے جو ہمارا گمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، بس وہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے جس غلطی کی بنا پر یہ لوگ حق کے رستے سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس بارے یہ فتویٰ دینا کہ بریلوی آدمی وہ اپنی بیٹی کا ولی نہیں بن سکتا وغیرہ وغیرہ، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جرت ہے، اور یہ جرت بغیر کسی دلیل کے ہے۔ باقی اپنی اپنی اس میں جو ہے نا وہ آرا ہو سکتی ہیں۔ یہ مجھ پہ قرض تھے آپ کے چند سوالات، میں نے سمجھا کہ بغیر علم کے بعد جو ہے نا وہ بے سود ہے، اس بارے تھوڑا سا پہلے دیکھ کر پھر کو بات کرنی چاہیے، تو جو میں سمجھ سکا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ، باب لا ينكح الاب، باپ نکاح نہیں کر سکتا، وغیرہ اور باپ کے علاوہ کوئی بھی ولی، البکرا باکرہ عورت کا، والثیبہ اور ثیبہ کا شوہر دیدہ کا، الا برضاها مگر اس کی رضا کے ساتھ، یعنی کوئی بھی ولی، وہ خواہ باپ ہو یا کوئی عام ولی ہے، پھر عورت خواہ وہ باکرہ ہو یا ثیبہ ہو، اس کی رضا کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہم بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نکاح کے لیے جو لڑکی ہے، خاتون ہے، عورت ہے، اور جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ لڑکا مرد جو بھی ہے، ان دونوں کی رضا بھی ضروری ہے، اور پھر ولی کی رضا بھی ضروری ہے، اور پھر گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ یہ ساری صورتیں ہوں گی تو پھر آگے نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جی، قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة ان ابا هريرة حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر، نہ نکاح کیا جائے، الایم بیوہ کو کہتے ہیں، بیوہ عورت کا، حتی تستأمر یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے، ولا تنکح البکر اور نہ باکر عورت کا نکاح کیا جائے، حتی تستأذن یہاں تک کہ اس سے اجازت مانگ لی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، وکیف اذنها، کماری لڑکی کی یہ جو اجازت مانگنا ہے، پوچھنا ہے، یہ تو واضح ہو گیا کہ اس سے پوچھا جائے گا، لیکن جو اجازت لی جائے گی باکرہ سے وہ کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ان تسکت، اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، اس کی خاموشی ہی اس کی کیا ہے؟ رضا ہے۔ قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال اخبرنا الليث عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو مولى عائشة عن عائشة انها قالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان البکرہ تستحیی،
باکرہ عورت جو ہے وہ حیا کرتی ہے. آپ نے فرمایا رضاها صمتها، اس کی رضا اس کی خاموشی ہے. اگر وہ عورت خاموش رہتی ہے تو یہی اس کی رضا ہے. تو یہ ہم نے جو دو احادیث پڑھی اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ عورت جو ہے وہ شوہر دیدہ ہو یا کمواری ہو، پھر وہ بالغہ ہو یا جو بھی ہو، اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کوئی نہیں کر سکتا، پھر خواہ وہ ولی باپ ہو یا باپ کے علاوہ کوئی اور ولی ہو. علا کل حال نکاح کے لیے یہ قدسیہ ہیں. کمل اپنا مائک میوٹ کریں. جی، بنیادی شرط بہرحال یہاں پہ رضا ہے، وہ رضا ہونی چاہیے. جو شوہر دیدہ ہوتی ہے، جس کا خاوند فوت ہو چکا یا اس نے خلع لیا یا اس نے طلاق دے دی وغیرہ وغیرہ، یعنی جس کا پہلے سے نکاح ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس سے بلوایا جائے گا. اس کا ولی اس سے پوچھے گا یا اس کی والدہ یا بہن کوئی بھی پوچھے گی کہ آپ کا نکاح فلاں آدمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو ایگری کرتی ہیں؟ تو اگر وہ بول کر کہے کہ ہاں مجھے یہ قبول ہے، میں اس پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں، تو پھر اس کا نکاح کیا جائے گا. جو شوہر دیدہ ہے اس کی خاموشی کا اعتبار نہیں ہے، خاموش نہیں رہنا، اس سے بلوانا ہے کچھ نہ کچھ، وہ بولے. لیکن جس طرح امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے باکر عورت کے بارے بتایا کہ وہ حیا اس میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا، ہمارے ہاں صورت اور بن چکی ہے، منہ پھٹ ہوتی ہیں ایسی جو بسا اوقات بعض باکرہ عورتیں، جی، انہیں کسی چیز کی وہ حیا نہیں ہوتی. عمومی طور پر ہمارے ہاں جو اس وقت صورت بن چکی وہ یہ ہے. لیکن الحمدللہ جو علم والی خواتین ہیں اور دین اسلام کو سمجھنے والی ہیں، وہ آج بھی وہی اصول کے تحت ہیں. والحمدللہ علی ذالک. اس پر ہماری بہن بیٹیوں کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حمیت ہے اور خصوصاً بلکہ وہ جو حیا ہے اس کے ساتھ ہمیں سرفراز فرمایا ہے. تو یہاں جو باکرہ کی رضا ہے نا، خاموشی، اس کے متعلق فقہا نے کئی طرح کی باتیں لکھی ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ایمہ ہے اس کی ہم بات کر چکے کہ اس سے بلوایا ہی جائے گا، ابھی ہم باکرہ کی بات کر رہے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہنس پڑتی ہے. اب ہنسنے کی بھی آگے دو صورتیں ہوتی ہیں. فقہا نے اس بارے لکھا ہے کہ بسا اوقات وہ مذاق کے ساتھ ہنس رہی ہوتی ہے کہ کمال ہے جی، میں کہاں اور وہ کہاں اور میرا نکاح اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی اس میں چونکہ حیا اس قدر زیادہ ہوتی ہے، وہ فوری طور پر نہ نہیں کر سکتی. لیکن بسا اوقات اس کی ہنسی مذاق والی ہوتی ہے. اس مذاق والی ہنسی سے والد کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری بچی یہاں پہ مطمئن نہیں ہے. لیکن اگر مذاق کے علاوہ عام ہنسی ہو، اس کا اندازہ ظاہر ہے اس کی والدہ بہن وغیرہ کر سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کی رضا تصور ہوگی. اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ باکر عورت کے ساتھ جب بات چیت کی جائے تو وہ رو پڑتی ہے. اب یہ رو پڑنا بھی دو صورتوں پر ہے. آنسو جو آتے ہیں، آنسو کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک آنسو خوشی کے ہوتے ہیں اور ایک آنسو غمی کے ہوتے ہیں. اچھا، کوئی بتا سکتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق کیسے کیا جائے گا؟ سر میں بتاؤں؟ جی جی. سر بعض دفعہ تو ہوتا ہے کہ شاید بیٹی اپنے والدین کی جدائی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ، اور بعض دفعہ مطلب کہ سنت سمجھ کے وہ خوش ہو رہی ہوں کہ ایک سنت پوری ہو جائے نہیں گی. نہیں، وہ میں نے ذکر کر دیا کہ آنسو دو اقسام پر ہیں. ایک خوشی کے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ بہت اچھا آدمی ہے، تو میرے کیا کہنے وارے نیارے جی، کہ میں کہاں لیکن وہ آدمی ماشاءاللہ وہ دیندار ہے، اس کے گھر میں جاؤں گی وغیرہ وغیرہ. تو خوشی ہے، اس کو خوشی کے آنسو ہیں. اور ایک غمی کے آنسو ہوتے ہیں کہ کیا اب یہی رہا تھا میرے لیے. تو اچھا اس پر وہ صحیح. بسا اوقات رو پڑتی ہے. اس آنسو سے
چلے میں ذکر کرتا ہوں، فقہا نے لکھا ہے کہ آنسو کی بھی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کے ہوتے ہیں اور ایک غمی کے ہوتے ہیں۔ ان کا فرق آپ کو شاید یہ عجیب بھی لگے گا کہ جو غمی کے آنسو ہوتے ہیں اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گرم ہوتے ہیں جی، لیکن خوشی کے جو ہوتے ہیں یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ فقہا کا اپنا ایک یعنی ان کا تجربہ آپ کہہ لیں، حدیث سے تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر حدیث سے اتنا تو ملتا ہے نا کہ اس کی رضا چاہیے۔ اب رضا کے پھر آگے مختلف طریقے ہیں، تو فقہا کے ہاں اگر یہ آنسو والا ہے تو ہمارے ہاں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی والدہ اور اس کی بہن اور اسی طرح جو اس کا کوئی بھائی ہے یا والد ہے جو بھی ہے، یہ دیگر سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت یہ خوش ہے یا غمی میں مبتلا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا باب کا کہ رضا ضروری ہے، رضا کے بغیر ہم آگے پڑھیں گے وہ نکاح مردود ہے۔ جی یہ باب آ گیا، باب اذا زوج ابنتہ، باب ہے کہ جب آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرے وہی کارہۃ، جبکہ وہ ناپسند کرنے والی ہو، فنکاحہ مردود، تو اس کا نکاح کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، رد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية، یہ خنساء بنت خذام انصاریہ رضی اللہ عنہا کے بارے ہے کہ ان اباها زوجها، ان کے والد صاحب نے ان کا نکاح کر دیا، وہی ثیب، جبکہ یہ ثیبہ تھی یعنی شوہر دیدہ تھی، فکرہت ذلک، انہوں نے یہ نکاح ناپسند کیا، فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فرد نکاحہ، تو آپ نے ان کے نکاح کو باطل قرار دیا کہ ان کا نکاح نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صاحب نے نا فتح الباری میں اس کے متعلق جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ خنسا بنت خزام انصاریہ جو ہیں، ان کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، لیکن وہ جو انصاری صحابی تھے، ان کے جو خامن تھے، وہ جنگ میں شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو اس کے بعد چونکہ وہ شہید ہو گئے تو عدت گزرنے کے بعد ان کے جو والد ہیں خزام، انہوں نے ان کا نکاح کسی آدمی کے ساتھ کر دیا۔ انہیں یہ بات ناگوار تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی اولاد بھی تھی پہلے خامن سے، تو یہ چاہتی تھی کہ بچوں کا جو چاچو ہے، مطلب ان کا دیور، خامند کا جو چھوٹا بھائی تھا یا بڑا بھائی جو بھی ہوگا، اس کے متعلق یہ خواہش مند تھیں، تو چونکہ یہ ناپسند کر رہی تھیں اس نکاح کو جو والد نے دوبارہ کیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، ہمارے ہاں کتنے ہی نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ بچی کو مجبور کر کے وہ نکاح کیا جاتا ہے، بچی تو معاملہ دور نکلا، میں تو حیران ہوں کہ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں بچوں کا نکاح جو ہے وہ بھی مجبور کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے، اس لیے بار بار میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ نکاح کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں اس میں لڑکے کی رضامندی، لڑکی کی رضامندی، اور پھر ولی کی، اور پھر گواہوں کی موجودگی، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بھی سائڈ پہ وہ نکاح تو نکاح ہی نہیں ہے، ولی سائڈ پہ ہوا، لڑکا لڑکی راضی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکا راضی ہے، ولی بھی راضی ہے، سارا لڑکی راضی نہیں، نکاح پھر بھی نہیں ہے۔ یہ آپ مجھ سے زیادہ اس بات کا آپ کو ہے مشاہدہ معاشرے میں کہ ہمارے ہاں کس قدر عجیب افراط و تفرید کا ہم شکار ہیں۔ یہ وہی روایت ہے، قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا يحيى ان القاسم بن محمد حدثه ان عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثاه ان رجلا يدعى خذاما، آدمی اس کو خذام کہا جاتا تھا، انکح ابنة له، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، نحوہ اسی طرح پھر حدیث بیان کی، وہی روایت جو ہم نے پہلے پڑھی۔ آگے مسئلہ ہے باب تزویج الیتیمہ، کوئی بات کرنا چاہیں ساتھ ساتھ کر لیا کریں۔ یتیم سر لڑکی مجھے کا نکاح، جی جی
سر میں نے یہ پوچھنا تھا، اگر لڑکی کے پیرنٹ تو مانتے ہیں لیکن لڑکے کے نہیں مانتے، تو لڑکا کر سکتا ہے اس لڑکی سے نکاح، یا لڑکے کے لیے بھی ولی کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ولی کی اجازت صرف لڑکی کے لیے ہے، لڑکے کے لیے گو کہ ولی کی اجازت نہیں ہے، اور اس کا ولی وہ ہوتا ہی نہیں، وہ خود ہی ولی ہے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں چونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارا زیادہ تر جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے فیملی کا، اور والدین کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں، شریعت نے بالکل بھی ان کو بے دخل تو نہیں کیا، تو لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بھی رضا حاصل کرے ساتھ۔ اب والدین ایک کی طرف مطمئن نہیں ہے تو وہ جان بوجھ کر ہی وہاں نکاح کرے، باقی کیا خواتین فوت ہو گئی ہیں ساری، اسے بہرحال شرعی طور پر وہ نکاح تو ہو جائے گا، وہ رد نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اضافی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین بھی تو اس کے اپنے ہی والدین ہیں نا، ان کو بھی راضی ساتھ رکھنا چاہیے۔ جی سر، ہوں جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے ناراض ہو رہے ہیں، والدین بھی ایسی وہ صورت اختیار کر لیتے ہیں، مثال وہ کہتے ہیں کہ دین پڑھے کے ساتھ کرنا ہی نہیں، ہم نے تجھے جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنایا ہے اور تمہارے پاس یہ ڈگریاں موجود ہیں، وہی لاؤ اور آ کر اپنا کلینک شروع کرو، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک سادہ خاتون کے ساتھ اور دین والی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس صورت میں اگر والدین کہہ رہے ہیں تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ چلیں، ان کی رضا کو مد نظر رکھے، اس میں سے کوئی ایسا دیکھ لے جو دیندار رشتہ مل سکے، اگر نہ ہو تو پھر ظاہر ہے نکاح تو اس نے کرنا ہے، والدین کو پھر راضی کرتا رہے۔ باب تزویج الیتیمہ، یتیم لڑکی کا نکاح کرنا ہے، ظاہر ہے یتیمہ جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا بغیر نکاح کے، جس کی بار بار ہم وہی صورت پڑھ چکے ہیں اور آگے روایت بھی وہی آ رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کا ولی خود اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہ رہا، وہ خوبصورت نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو آگے اس کا نکاح کر دے، وہ یتیمہ کو ایسے ہی نہیں رکھا جائے گا۔ یتیمہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے جس کا والد نہ ہو، لیکن جب وہ خاتون بالغہ ہو جائے اس وقت پھر یتیمہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا، یہاں جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ اس کی جو گزشتہ حالت تھی اس پر بولا جا رہا ہے یتیمہ کا لفظ۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں، اب والد تو ہر ایک کا ہی فوت ہونا ہوتا ہے، کسی کا جو ہے نا وہ 5 سال عمر ہوتی تو والد فوت ہو جاتا ہے، کسی کی 50، کسی کی 70 سال عمر ہوتی ہے تو والد تب فوت ہوتا ہے، ظاہر ہے ہونا تو ہے اس نے فوت۔ اب ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ جو 40 سال کا آدمی ہو، اس کا باپ فوت ہو جائے، لوگ اس کو بھی یتیم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خاتون کی عمر 50 برس ہو چکی ہے، آج اس کا خاوند فوت ہو رہا ہے تو لوگ اس خاتون کو یتیمہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن پہلے والی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یتیمہ کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک آیت مبارکہ سے دلیل پکڑی ہے، لقولہ تعالی وان خفتم، اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، فانکحوا، وہ جو ہم نے آگے پڑھا تھا، ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ جی، واذا قال للولی، اور جب کوئی آدمی ولی سے کہتا ہے، سرپرست سے کہتا ہے کہ زوجنی فلانا، فلانا کا مجھ سے نکاح کر دو، فمکث ساعۃ، تو وہ کچھ دیر ٹھہرا، او قال، یا اس نے پوچھا کہ ما معک، کیا ہے تمہارے پاس، یعنی کیا دو گے حق مہر کے طور پر، تو وہ آگے سے کہ میرے پاس فلا فلا چیز ہے، یا پھر لبثا، اس بات کے بعد کہ زوجنی فلانا، اس بات کے بعد وہ کچھ دیر ٹھہرے رہیں، کوئی اور بات ہی نہ کریں، ثم قال، پھر اس کا ولی کہے کہ زوج تو کہا میں نے تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، فہو جائز، تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ یہاں مطلب کیا ہے، یہاں اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یتیمہ کا نکاح کیا جائے گا، اور دوسرا یہاں پہ اس بات کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ اگر کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ میرا فلاں عورت کے ساتھ نکاح کر دو جو تمہارے زیر پرورش ہے، تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، تو وہ نکاح اسی مجلس میں ہی ہو جائے گا، آدمی کا آگے سے کہنا میں نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آگے بھی اس بات کی وضاحت آئے گی۔ فیہ سہل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سہل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، ولو خاتم من حدید، ولو خاتم من حدید والی، آگے بھی آئے گی۔ جی، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن زبير انه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا امتا، عروہ ابن زبیر نے
کہا یا امتا، اے اما جان، یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہاں تک، یہاں یعنی اس آیت مبارکہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ اس کی تفسیر پوچھنا چاہ رہے تھے. تو پھر امی جان نے کہا یہ وہی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، یبنا اختی، جہاں ترجمہ نہ آئے آپ پوچھ لینا، پہلے ہم نے حدیث کئی بار پڑھی ہے. هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبونه فأنزل الله لهم في هذه الآية أن اليتيم إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. جس لفظ کی سمجھنا ہے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ شیخ میں وبرکاتہ. جموں کشمیر سے ہوں. تو شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے آپ ابھی فرما رہے تھے اس کے ترجمے میں کہ ولی کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. شیخ بہت ساری کتابیں جن میں مذہب احناف ہے تو وہ اس کے قائل ہے. تو میں نے اس کے متعلق حدیث بھی پڑھی ہے، یہ فقہ کے متعلق بھی پڑھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں جائز ہے. تو شیخ وہ کہاں سے پھر وہ دلائل اخذ کر رہے ہیں؟ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حناف کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں. جی بس پکڑ دکڑ کر ادھر ادھر سے جی وہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کا نکاح کیا تھا، ایسا کہیں نہیں ہے. خواتین آج بھی ویسی صورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اور میں کہیں جا رہے ہیں، میری والدہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ یار وہ کسی نے ہمیں وہ بچی کے نکاح کے حوالے سے کہا، تو تم بتاؤ تمہارا کوئی دوست ہے کوئی جاننے والا. میں آپ کا بتا دیتا ہوں. اچھا آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، کوئی آپ سے بعد میں پوچھتا ہے کہ آپ کا نکاح کس نے کیا، تو آپ میرے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کی والدہ نے. جی تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ نکاح میں ولی وہ والدہ بنی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے. بلکہ وہ تو نکاح میں بات چلانا یا اس نکاح کا ارینج وغیرہ کرنا اس صورت کی بات ہے بس. شیخ یہاں عرض یوں ایسی ہے کہ ویسی کون سی بات ہے؟ شیخ اب عرض یوں احناف ہے کی کہ یہ رائے بالکل غلط ہے. آج تک ان کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ پائی. ہمارے ہاں آپ شاید وہ انڈیا سے بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی جی ادھر پاکستان میں عدالتوں میں دیگر ادھر ادھر قوانین وغیرہ وہ حنفی قانون جو ہے نا وہ گھسا ہوا ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. شیخ عرض ہے اب وہ جو ہے نا وہ آیت مبارکہ اس پہ میں نے پڑھی تھی، پھر میں نے سوچا تھا میں کسی سے اس کے بارے میں بات کروں. وہ فن کہو ما طاب لکم من النساء، یہ حکم عام ہے یا حکم خاص؟ اس پہ وہ بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جائز ہے کیونکہ طابہ بس کا یہ بحث ان لفظ کی ہے. فضول ہے نا، یہ بحث ان کی فضول ہے. ہم نے اس قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے بیان کیا ہے. اور ساری امت ایک طرف ہو، ایک امام ایک طرف ہو، ان کی رائے شاذ ہوگی اور ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور پھر واضح احادیث وہ پیچھے ہم پڑھنے چکے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ والی روایت، لا نکاح الا بولی. اس کا کیا جواب ہے؟ جی ولی کے بغیر کوئی نکاح بھی نہیں ہے. یہ لا میں نے بتایا تھا، لا لا نفی جنس کا ہے جو پوری جی جنس کی نفی کر دیتا ہے. اس ایک صاحب حدیث اس مبارکہ حدیث کا میں آج تک کوئی جواب نہیں لکھ سکا. اس حدیث مبارکہ میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. چلو اور جی پھر اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ لائے نفی جنس کا نہیں ہے. یہ جو لا ہے یہ یعنی کہ کمال کی نفی ہے، جنس کی نفی نہیں ہے. یعنی کہ وہ ٹھیک ہے. نکاح جو ہے وہ ہے لیکن یعنی کہ وہ کامل نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں ولی ہونا چاہیے. لیکن بس آپ کو پتہ ہے وہ جب
بندے کے اوپر وہ بھوت سوار ہو جائے نا ہاں، تقلید اس کو کا، نفی کمال تو بنانے کی بھی تو دلیل چاہیے نا. وہ کہتے ہیں یہ نفی ہم کمال ہے سمجھتے یہ. ہیں کہ جب حقیقی معنی متعذر ہو تو پھر مجازی کی طرف جایا جاتا ہے. حقیقی معنی متعذر ہوا ہی نہیں ہے تو مجازی کی طرف کیوں جایا جائے؟ اور پھر گرامر اپنی تو نہیں ہے نا جہاں چاہیں اس کو دائیں بائیں کرتے رہیں. بہرحال ہم علی وجہ البصیرت اس رائے کو بالکل غلط تصور کرتے ہیں، غلط رائے ہے یہ. اور سمجھنے کے لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام کے دور کی خاتون موجود ہو آج کے دور میں، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. آج اس کے نکاح کی ضرورت پیش آ جائے، ولی کے بغیر اس کا بھی نکاح نہیں ہوگا. یہ کسی نے عبد الرحمان نے لمبا چوڑا سوال لکھا. یار یہ اردو میں لکھا کریں یا پھر وائس میں بتایا کریں. اچھا آگے وہ مسئلہ ہے جس کا میں پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ باب اذا قال الخاطب، جب پیغام نکاح بھیجنے والا کہے للولی، ولی سے، زوجنی فلانا تھا، فلاں کے ساتھ میرا نکاح کر دو. فقال، تو آگے سے کہے کہ قد زوجتک بکذا وکذا، میں نے اس حق مہر کے عوض تمہارا نکاح کر دیا. جاز النکاح، نکاح جائز ہے. وَإِن لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ، اور اگرچہ زوج سے اس نے یہ نہ کہا کہ ارضیتا، تو راضی ہے، او قبلتا، یا تو نے قبول کر لیا. چونکہ پیغام نکاح ہی اس نے بھیجا ہے تو ولی نے اس کو قبول کر لیا اور نکاح کر دیا. اب ولی کا اس خامن سے پوچھنا، آدمی سے پوچھنا، نکاح کرنے والے سے پوچھنا کہ بھائی میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے یا زیر پرورش کسی لڑکی سے کر رہا ہوں، آپ کو قبول ہے، آپ راضی ہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل ان امرأة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعرضت علیہ نفسها. اچھا یہ مولانا عبد الرحمن آپ جو بات کر رہے تھے، احناف کی جو کتاب ہے نا فقہ کی سب سے بڑی، وہ ہے الہدایہ. تو مجھے موقع ملا وہ کتاب بھی پڑھانے کا، تو اس میں دیکھتا تھا کہ انہوں نے جو حدیث کے اصول ہے نا اس میں بھی بہت زیادہ گڑبڑ کی ہوئی ہے. یعنی محدثین کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں اس میں یہ من مانی کرتے ہیں ہمارے بھائی. لیکن میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ علمی طور پر جو صورتحال ہے کہ وہ اصول کو بھی گسیڑ کر کہیں اپنے مطابق اور کہیں اپنے خلاف. اس پر پھر ان کے اصل جنہوں نے اصول پھیرے ہیں نا، شاید ظفر عثمان تھانوی اس طرح کر کے کوئی ان کا نام ہے، ابھی بالضبط میرے ذہن میں نہیں. انہوں نے وہ لکھی ہے کتاب اعلاء السنن. اعلاء السنن ان کی وہ کتاب ہے، عثمان ظفر علی تھانوی اس طرح کر کے کوئی نام ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے طرح طرح کے اصول وضع کر کے کہیں اپنے مطابق اور کہیں جو ہے نا وہ اس طرح کر کے وہ بیان کیا. پھر اس کا ہمارے استاد ارشاد اللہ کثری صاحب حفظ اللہ تو فرماتے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر قرض ہے اس کا جواب لکھنا. تو یہ ہمیں اس بارے غور کرنا چاہیے کیونکہ اصول خود اپنی طرف سے بنا کر انہوں نے وہ سارا لکھا ہے، تو اس کا رد ہونا چاہیے. تو ارشاد اللہ کثری صاحب حفظ اللہ نے، شیخ صاحب حفظ اللہ نے خود اس کا سارا رد تو نہیں لکھا، لیکن اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا انہوں نے رد لکھا ہے. اور کتاب کا نام ہے اعلاء السنن فی المیزان. ویسے استاد صاحب نے یہ کتاب اردو میں لکھی ہے اور اس کا عربی ترجمہ بھی چند ماہ پہلے ہو چکا ہے. میرے پاس ابھی جو گھر میں نسخہ ہے اس کا وہ عربی والا ہے، اعلاء السنن فی المیزان. اردو والا نسخہ تھا وہ ایک استاد صاحب آئے اور وہ لے گئے، عربی والا میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ بہرحال پڑھنے کے قابل ہے کہ کس طرح اصول کی دھجیاں اڑا کر اور پھر اپنے اچھا تناقضات بڑے ہیں. ایک جگہ کہیں گے کہ اس صحابی کی روایت ہمارے ہاں قابل اعتبار نہیں، اور دوسری جگہ جا کر اسی راوی اور اسی صحابی رسول کی روایت پر زور دے رہے ہوں گے کہ یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. اس کے متعلق میں نے بتایا اعلاء السنن فی المیزان. ہاں یہ کسی نے لکھا ہے کہ ظفر احمد تھانوی ان کا نام ہے، العثمانی. ہاں یہی کتاب ہے اعلاء السنن. تو اس کا رد وہ ذرا پڑھیں، وہ زیادہ تفصیلی کتاب نہیں ہے لیکن اس کتاب سے ان کی جو ہے نا اصولی غلطیاں ضرور آپ پر نمایاں ہوں گی.
اعلاء السنن فی المیزان، میرے خیال میں نیٹ پر ہوگی، نیٹ پر میرے خیال میں ہوگی، ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہی۔ السلام علیکم جی علیکم السلام۔ سوال یہ تھا کہ نا جو حق مہر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کتنا دینا چاہیے، اور لڑکی کو دینا چاہیے ولی کو دینا چاہیے، اور طلاق کے بعد جو حق حق مہر ہے مہر کے واپس بارے سے آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ، اس پہ کرتے ہیں۔ یہ سوال تھا کہ اگر لڑکی کا ولی راضی نہ ہو اس نکاح کے لیے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹی کمائیں ہمیں کھلائے، شادی نہیں کرنی انہیں، تو اس صورت میں لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ ذرا ایک منٹ میں نا یہ ذرا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ جی یہ دیکھیں جی، اعلاء السنن فی المیزان، آپ اس پر کلک کریں گے نا نیچے، یہ کتاب السنت.com ان کی یہ ہے سائٹ، تو اس پر یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اعلاء السنن کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور اس پر یہ ہے اعلاء السنن، حنفی مسلک کی معروف کتاب کا ناقدانہ جائزہ، یہ اس کا عربی ہے، اعلاء السنن فی المیزان، یہ تعریب ہے اس کی، عربی میں یہ کتاب آ چکی ہے۔ حدیث کے اوپر جن لوگوں نے بھی قلم اٹھایا ہے ان کے خلاف ارشاد اللہ کثیر صاحب حافظ اللہ نے الحمدللہ کتب لکھی ہیں، جس طرح یہ پرویزی تشکیق کا علمی محاسبہ ہے، اسی طرح مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے آئینے میں، ان کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں ان کا چلتا رہا، ساری زندگی ہی چلتا رہا، مسلک احناف اور مولانا عبدالحی لکھنوی جی، اور احادیث صحیح بخاری مسلم کو مذہبی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش، یہ بڑی پرانی ان کی کتاب ہے، بہرحال یہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ یہ دیکھیں احادیث ہدایہ، فنی و تحقیقی حیثیت، ویسے تو میرے پاس جو نسخہ ہے نا ہدایہ کا، وہ انہی کا چھاپا ہوا ہے، نشر کیا ہوا ہے، احناف کا ہی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں نا اوپر تعلیق میں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جن کی ہم نے بلوغ المرام پڑھی، اور یہ فتح الباری بھی ان کی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ معروف نام ہے، انہوں نے ہدایہ کی احادیث کی تخریج اور تحقیق کی ہوئی ہے، وہ ساتھ ساتھ وہ نیچے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ جی، اعلاء السنن کا ناقدانہ جائزہ، یہ غالباً انڈیا سے طبع ہوئی ہے، بہرحال اور کئی کتابیں ان کی یہاں پہ موجود ہوں گی۔ جی، یہ کسی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خلا والی عورت نکاح کرنا چاہے اور ولی راضی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اس پر کل ہم بات کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ ولی راضی کیوں نہیں ہے، کیا چاہتا ہے وہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھا جائے وہ کیا چاہتا ہے۔ بس اوقات خلا جو ہے مختلف ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نکاح کروں، ولی نہیں چاہتا ادھر، تو دیکھے کہ ولی کہنا کیا چاہتا ہے۔ ولی کی مثال اس کے ذہن میں ہے کہ دیندار آدمی کے ساتھ نکاح کیا جائے، تو ٹھیک ہے، اس کی بات مانی جائے۔ ہاں، اگر بالفرض ولی یہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح اب کرنا ہی نہیں ہے تمہارا، پہلے کیا تم خلا لے کے گھر بیٹھ گئی، اب میں نے کرنا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کل، پنچایت وغیرہ کا، کیونکہ نکاح تو ضروری ہے۔ جی، وہ ہم نے جو روایت پڑھی، عورت آئی اور اپنا آپ اس نے پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ما لی الیوم فی النساء من حاجہ، آج مجھے یعنی خواتین میں کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، یعنی میں نکاح نہیں کرنا چاہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، گزشتہ ہم نے جو احادیث پڑھی تھی اس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ آپ نے اس کو دیکھا بھی تھا، اب ظاہر ہے جو دیکھا تھا وہ نکاح کے ارادے سے ہی دیکھا تھا، لیکن یہاں آج ہم نے پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ آج مجھے نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد جی سے یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے نا کہ اگر یعنی نکاح کے ارادے کے طور پر اگر بندہ کہیں رشتہ بھیجتا ہے تو ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ دیکھنے کے بعد اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا تو پھر آپ منع بھی کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ آگے معاملات جو ہے وہ بڑھائے جائیں۔
صحیح ہے. ہاں اس بارے اور بھی کچھ جوابات بعض اہل علم نے بیان کیے ہیں. چلیں، تو آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا پاس تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کو دو خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے دو. جی وہی روایت جو ہم نے پڑھی ہے. اب اس صورت میں آپ نے اس کا نکاح پھر کر دیا تھا اور کہا تھا کہ فقط ملک تو کہا میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا بما اس کے سبب معک من القرآن جو تمہارے پاس قرآن ہے. اب یہاں آدمی نے آگے سے کہا کہ مجھے قبول ہے. یہ تو نہیں کہا اس نے. نہ ہی نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ راضی ہو، ایسا کچھ بھی. بس آپ نے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا. ہمارے ہاں بھی جو بارات آتی ہے، دولہا آخر وہ گاڑی کو پھول لگائے ہوئے اور گلے میں جو ہے وہ مالا پہنے ہوئے اور کلا اور کھسا پہنے ہوئے، جی وہ پورے ایک جو ہے نا وہ ماحول کے ساتھ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ نکاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا. تو نکاح پڑھانے والے کا اس سے پوچھنا جی آپ کو قبول ہے، اچھا پھر لمبی گردان پڑھنا قبول ہے، پھر تیسری بار پھر کہنا کہ قبول ہے. اگرچہ یہ جائز ہے، ہمارا معاشرتی طریقہ ہے، اس کی ہم تضحیق بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن شرعی طور پر ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. میں نے کئی بار نکاح پڑھاتے ہوئے بس ایک بار ہی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی عرفی طور پر چونکہ ضروری ہوتا ہے، ایک بار کہہ دیتے ہیں اور دولہے کو مسئلہ سمجھا دیتے ہیں کہ 3 بار کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار آپ کو کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا قبول ہے، بس کافی ہے. اور بسا اوقات میں نے یہ بھی کیا ہے کہ نکاح پڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا ہی نہیں قبول ہے کہ نہیں، بس اس کا نکاح ایسے ایسے کر دیا، اس کے لیے دعا کریں اللہ خیر و برکت کرے، چلیں اسی کے ساتھ اختتام. تو ظاہر ہے وہ آیا ہی نکاح کے ارادے سے ہے. ہاں اگر وہ نہیں کرنا چاہتا کہہ دے کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال امام رحمہ اللہ نے مسئلہ یہ ثابت کیا کہ اس آدمی سے پوچھنا کہ ارضیت او قبلت، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح ایسے ہی ہو جائے گا. ہم آگے چلتے ہیں. باب لا يخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او يدع. لا يخطب، منگنی کا یا نکاح کا پیغام نہ بھیجے علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر، حتی ینکح، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، او یدع، یا پھر چھوڑ دے. ظاہر ہے اگر وہ نکاح کر لے گا پھر اس کے دل میں جو حاجت ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ شوہر دیدہ عورت ہوگی، یعنی نکاح والی ہوگی. ہاں اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، پہلے سے اس نے پیغام نکاح بھیجا ہوئے ایک گھر میں، لیکن پھر چھوڑ دیا کہ اب میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا، ان کی بات ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر آدمی وہاں پیغام نکاح بھیج سکتا ہے. قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کہ تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت کرے، کسی کی خریداری پر خریداری کرے. آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے اور دوسرا اس سے خرید رہا ہے، تو خریداری پر خریداری، دوسرا کر کے کہ نہیں یہ تمہیں 5,000 کی دے رہا ہے، میں تمہیں 6,000 دیتا ہوں، مجھے دے دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ان کا انکار ہو گیا، وہ خریداری اب ان کی آپس میں اور نہیں ہوگی، تو پھر کہا جا سکتا ہے ولا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ. یہ محل شاہد ہے، کوئی آدمی دوسرے کی پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے حتی یترک الخاطب، یہاں تک کہ پہلا جو پیغام نکاح بھیجنے والا وہ چھوڑ دے، او یأذن له الخاطب، یا پیغام نکاح بھیجنے والا اس کو اجازت دے دے کہ چلو یار اب آپ بھی نکاح کا پیغام بھیج دو، میں نے تو بھیجا ہے لیکن آپ بھی بھیج دو. اگر وہ اجازت دے دیتا تو پھر پیغام نکاح بھیجنا جائز ہے، وگرنہ نہیں. جی باب کے ساتھ مناسبت واضح ہے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. یہ یأثر کا نیچے ترجمہ انہوں نے لکھا ہے یروی و یحکی، روایت کرتے ہیں اور حکایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن، کیونکہ بدگمانی اکذب الحدیث، جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، ولا تحسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو. یہ وہی روایت ہم نے جو حدیث کے پہلے کورس میں پڑھی تھی نا، نخبۃ الاحادیث میں. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو. وکونوا اخوانا، اور بھائی بھائی بن جاؤ.
ہاں جی، آپ میں سے کون بتائیں گے کہ اس کا کیا تعلق ہے باب کے ساتھ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد جی، کیونکہ ہم باب ہی وہی پڑھے ہیں نا کہ اگر ایک شخص پیغام نکاح بھیجتا ہے تو کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کے پیغام نکاح کے دوران جو ہے پیغام نکاح نہ بھیجے تو بھائی بھائی بن جاؤ، تو اس سے یہی جو ہے وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ سارے بھائی بھائی ہیں، تو اگر آپ کا کوئی ایک بھائی پیغام نکاح بھیجتا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ انتظار کر لے کہ جب تک معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر واضح نہیں ہو جاتا۔ جی، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، واضح ہے؟ ہاں جی، اخوت کے منافی ہے، یہ واضح ہے۔ آگے ہے جی باب تفسیر ترک الخطبہ، پیغام نکاح چھوڑنے کی وضاحت، تفسیر کہ وہ کیسے ہوگی۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما یحدث ان عمر بن الخطاب حين تأیمت حفصہ، وہی روایت جو ہم نے پہلے پڑھی، جب حفصہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر سے ملا اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ پھر میں چند راتیں ٹھہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ پھر میں ابو بکر کو ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس بات نے نہیں روکا تھا کہ میں تجھے جواب دوں جب آپ نے مجھ پر اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، سوائے اس بات کے کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، تو میں ایسا نہیں ہوں ہرگز بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کروں۔ ہاں، اگر آپ یہ چھوڑ دیتے تو پھر میں اس کو قبول کر لیتا۔ تو اس کا باپ کے ساتھ تعلق واضح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جانتے تھے، وہ کہ آپ نے تذکرہ کیا۔ اچھا، اب آپ نے تذکرہ کیا تھا، معلوم کیا ہوا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش موجود ہے۔ اس پر بھی کمال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کون سا پیغام بھیج دیا ہے، ابھی دل میں ہی بات ہے نا جس کا مجھ سے اظہار کیا، پیغام تو نہیں نہ بھیجا، پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجنا غلط ہے نہیں۔ یہاں سے اس کی تفسیر معلوم ہوئی کہ اگر کسی آدمی کے بارے آپ کو معلوم ہو کہ کوئی آدمی وہاں پیغام نکاح بھیجنا چاہتا تو پھر بھی اخوت یہ ہے، اخوت کے تقاضے یہ ہے کہ آپ پھر بھی پیغام نکاح نہ بھیجیں، الا ہے کہ ساری صورتیں اس طرح کی وہ ختم ہو جائیں، کوئی بھی وہاں پیغام نکاح نہ کسی نے بھیجا ہو اور نہ کوئی بھیجنا چاہے، تو پھر پیغام نکاح بھیجنا چاہیے۔ تابعہ یونس و موسیٰ بن عقبہ وابن ابی عتیق عن الزہری۔ باب الخطبہ، ایک ہوتا ہے خطبہ، ایک ہوتا ہے خطبہ۔ تو خطبہ پیغام نکاح ہوتا ہے، اور خطبہ جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے جو نکاح پڑھانے والا خطبہ دیتا ہے۔ قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا، مشرق سے دو آدمی آئے مشرق کی جانب سے تو ان دونوں نے خطبہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان سحرا، بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے باپ کے ساتھ اور پھر اس کتاب النکاح کے ساتھ؟ جی، کون بتائیں گے؟ دیکھیں، ان کا جو خطبہ تھا نا وہ بہت زیادہ فصاحت وغیرہ پر مبنی تھا اور بہت زیادہ تکلف والا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ تکلف سے خالی صاف صاف الفاظ میں خطبہ ہونا چاہیے، تکلفات وغیرہ اور بناوٹی الفاظ وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا تذکرہ بھی ہے کتاب النکاح میں جو باب الخطبہ لے کر آئے کہ خطبہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا نکاح میں بھی۔ اس میں سیدھی سادی باتیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ مسنون جو خطبہ ہے جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں، اس میں جو تینوں آیات ہیں اس میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا تقوی اور اس کا خوف جو ہے یہ دلایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شیخ اتقوا صاحب، اللہ۔ یہاں ایک سوال کہ خطبہ پہلے پڑھیں گے، عفواً، خطبہ پہلے پڑھیں گے یا کہ حجاب و قبول کے بعد پڑھیں گے؟ ظاہر ہے خطبہ یہ دیکھا جائے نا تو جاہلیت میں کوئی بھی جی مجلس
کہ شروع میں خطبہ پڑھا جاتا تھا تو وہ پہلے پڑھا جاتا تھا، اسی چیز کو یہاں پہ برقرار رکھا گیا ہے نا. پہلے پڑھا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ایجاب و قبول ہوگا. جی چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. شیخ صاحب معذرت چاہتا ہوں شیخ جی جی، صاحب جی جو ایجاب اور ایک قبول منٹ. کے آپ نے جو لکھا ہے عبد الرحمن نے کہ خطبہ نکاح کیا فرض ہے، نہیں، یہ جو ظواہر ہے نا ان کی رائے ہے کہ خطبہ نکاح فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تو اس رائے کو شاذ قرار دیا کہ غلط رائے ہے یہ، کیونکہ خطبے کو زیادہ سے زیادہ مستحب کہا جا سکتا ہے. جی جی شیخ صاحب عرض جو ہے کہ جو ہے نا ایجاب قبول جی جی اگر آپ ان کے جو الفاظ دہرائیں تھوڑا سا، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بہت سارے جو نکاح خوان ہوتے ہیں بس وہ یہ جو ان ہے نا عرفی طور پہ اس کی عبارتیں بنائی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے آپ کا نکاح دختر جی فلاں کے ساتھ 5,000، 10,000، 50,000 حق مہر کے عوض حاضر مجلس میں، جی، جی گواہان کی موجودگی میں کیا، کیا آپ کو قبول ہے. اسی طرح جی کی عبارات جو ہیں وہ اہل علم پڑھتے ہیں. جی جی اور ایک سوال ہے حضرت یہاں اس علامہ عبد الرحمن ابو عبد الرحمن وہ دلیل مانگنا نہ شروع کر دے کہ یہ الفاظ صحیح بخاری سے دکھائیں، کہیں سے نہیں ملیں گے. حضرت اس کورس کے بعد ہمیں اس کی سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے حضرت؟ جی انشاءاللہ ملے گی. جی جزاک اللہ. ہاں جی، میرے خیال میں وقت ہو گیا، انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں گے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میرے یہ نا 2 سوال پوچھنے تھے. ایک تو یہ کہ جیسے ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور رخصتی جو ہے وہ ابھی نہیں، تو اس کے بعد اگر ولی جو ہے وہ اس چیز سے پھر جائے، یعنی کہ اب میں نے یہاں پر رخصتی نہیں کرنی تو اب یہ جو ہے طلاق واقع ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ان کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا یا لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آیا وہ رخصتی کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں وہی بات ہے فلا تعضلوہن والی، لیکن اس سے پہلے وہ جو بات میں بار بار دہرا رہا تھا کہ ولی آخر اس کو اللہ نے ولی بنایا ہے، سارے معاملات اس کے پاس ہیں، یعنی وہ وجہ کیا بنی کہ اس نے یہ بات کہی. ہوتا ہے ایک بار ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا کہ وہ ہو گیا ساری صورت، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آدمی سگریٹ پیتا ہے اور نشہ کرتا ہے اور نماز میں جو ہے نا سستی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ان صورتوں پر اگر ولی کہہ رہا ہے اس کو کہ اس کو ختم جی کیا جائے نکاح کو، تو پھر اس کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی واقعی اس طرح کی وجہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن اب بغیر وجہ کے، یعنی جیسے بغیر وجہ کے خاندان وہی کی. بات ہے کہ فلا تعضلوہن، مت روکو. صحیح. اور دوسری یہ بات پوچھنی تھی کہ مثال کے طور پر پیغام نکاح تو ولی کی طرف بھجوانا چاہیے نا، تو وہ کہتا ہے کہ نکاح ہو جائے گا. تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یعنی ڈائریکٹ لڑکی سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ تو اب کوئی یہ تو طریقہ نہیں. سراسر غلط بات ہے کہ آپ اگلے بندے کی فیلنگز کے ساتھ اس طرح سے کر کے تو اس کے بعد پھر مکر جائیں. نہیں، یہ جو آپ نے دوسرا کہا کہ مکر جائے، پہلی صورت ہی صحیح نہیں، بعد کی تو بعد والی ہے. صحیح. ظاہر ہے جب یہ صورت ہے ہی ایسے تو پھر معاملہ بھی آگے ایسے ہی ہوگا. اس نے جہاں ایک کو کہا ہے وہاں کسی اور کو بھی کہہ رکھا ہوگا کہ چلو کوئی تو مانے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا سر، یونیورسٹیز میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا یونیورسٹیز میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یونیورسٹیز پھر میں یہ دھوکہ دے دیا غلط ہوتا جاتا ہے ہے. نا. یہ غلط ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل جو ہے نا وہ داخلہ دیوار پھلانگ کر نہیں ہوتا، وہ دروازوں سے آنا ہوتا ہے. مراد یہاں سے یعنی یہ ہے کہ انسان کو جو ہمارے وضع کردہ اصول قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے.
ابھی معاشرتی قانون ہے اور شرعی بھی ہے، جس طرح ہم نے وہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت کل پڑھی نہیں تھی، 4 طرح کے نکاح، اس میں جو نبی علیہ السلام نے جس کو برقرار رکھا وہ یہی تھا کہ ولی کے ساتھ بات چیت کی جاتی، ولی کے ساتھ بات چیت کی جاتی اور اسی صورت کو برقرار رکھا گیا۔ تو ولی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ لڑکی سے یا لڑکی ڈائریکٹ کسی آدمی کے ساتھ رابطہ کرے تو یہ صورت جائز نکاح والی اور جائز پیغام نکاح والی تو نہیں ہے۔ سر ایسے تو بہت زیادہ زندگیاں ہیں جو تباہ ہو جاتی ہیں، وہ اسی تو وجہ سے لیکن تباہ اس کے ہوتی ہیں بارے میں کیونکہ گائیڈ ابتداً بھی یہ کیا جاتا ہے ہاں یونیورسٹیز میں بھی۔ بتایا نہیں جاتا یا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ ماحول ایسے کا ہوتا ہے، آدمی ماحول کو دیکھ لیتا ہے اور شریعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال اس بارے میں بس اوقات جو کمی وغیرہ ہوئی ہے اس پر آدمی اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے اور آئندہ سے یہ عہد کرے کہ آج مجھے علم ہو گیا، انشاءاللہ میں نے کم از کم 1 2 3 کو یہ بات ضرور بتانی ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے جو ہو رہا ہے۔ وہ آپس میں معاہدے کر لیتے ہیں اور پھر والدین جو ہے نا ان کو وہ لڑکا بھی منا رہا ہوتا ہے، لڑکی بھی منا رہی ہوتی ہے، اور گھر میں ایک طوفان جو ہے نا وہ طوفان بدتمیزی وہ برپا کیا ہوتا ہے، والد الگ بیچارہ پریشان، والد الگ پریشان ہوتی ہے، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی، بعض خودکشی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے بعض کے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر نہ ہو پائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لڑکا کہے گا میں نے اور کرنا ہی نہیں، اس کو جو ہے نا وہ بی بی ہاجرہ لا دو، اس نے کہنا میں نے پھر بھی نہیں کرنا، اور لڑکی جو ہے اس کو خواہ امام کعبہ لا دو، اس نے کہنا میں نے نہیں اس کے ساتھ کرنا، ہوگا امام کعبہ اپنی جگہ پہ لیکن مجھے جو چاند ستارہ پسند آیا ہوا اس سے اچھا تو کوئی نہیں ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم میرا ایک سوال ہے، ہم، کیا پیغام نکاح عورت کی طرف سے بھی آ سکتا ہے یا بھیجا جا سکتا ہے عورت والے بھی؟ جی کل ہم نے پڑھا تھا نا اور آج بھی پڑھا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا تو جب بیوہ ہوئی ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ خود نکاح کا پیغام لے کر گئے ہیں ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس۔ سر عورت بھی آج کہہ کے سکتی جو ہے، آج بھی عورت کہہ سکتی ہے اپنے والد کو یا والدہ کو کہ فلاں جو لڑکا ہے میں اس کی جی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتی ہوں، اس کا یہ جائز صورت ہے اس کی، اس پر بالکل پابندی نہ عائد کی سر جائے۔ جی سر بندی تو نہیں ہے، لیکن جو آج کا ماحول ہے نبی کے شریعت کا مطابق ہے جی، تو سر اس میں تو بہت ساری باتیں پھر عورت لڑکی کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ ظاہر ہے وہ اس نے یہ بات لڑکی نے کون سا سارے خاندان میں کرنی ہے، یہ فیملی گروپ واٹس ایپ پہ بنا ہوا ہے، اس میں کون سا اس نے کہنا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، ساری مدد کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی نے اس طرح کی بات اپنے والد سے یا والدہ سے اور اپنی بہن سے یا بہت قریبی کلوز دوست سے کرنی ہوتی ہے۔ نہیں سر میں اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ ان کا نکاح ہو بھی جاتا ہے اگر، ہم، تو کل کو اگر وہ لڑکی کی جو ساس ہے یا اس کی جو بھی اس کے جو نانے جٹھانے جو ہوتی ہیں، وہ کل کو اس کو اگر تانے کے طور پہ یہ کہیں جی ہم نے تو آپ کا رشتہ مانگا نہیں تھا، آپ کے گھر والے خود میں رشتہ دے کے گئے، تو یہ یہ ایک وہ جو معاشرتی سسرال والے ہیں نا یہ ان کی کم عقلی کی عکاسی کرے گی ایسے جملے، اس طرح تو وہ جی لڑکی بھی سر کہہ سکتی ہے کہ پتہ نہیں کون آ گئے ہو تم مجھے لینے کے لیے۔ ہاں، جی سر تو بالکل، یہاں سے بھی غلط ہوں گی باتیں اور وہاں سے بھی باتیں غلط ہوں گی۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم کیا نقاب کرنے کے لیے کسی عالم کا نظری ہے؟ دوبارہ؟ نقاب کرنے کے لیے عالم کا نظری کسی عالم کا، ہاں یا باپ یا یہ بیٹا؟ ضروری نہیں ہے، نکاح پڑھانے کے لیے نکاح خواہ کا عالم دین ہونا ضروری نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ کے چاچا ابو طالب نے۔ چلیں اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا نبوت سے پہلے تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جسے اتنا علم ہے
وہ نکاح پڑھا سکتا ہے، اس کے لیے عالم کی ڈگری کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔